أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے گھر میں امن و امان اور سکون عطا فرمائے، اور قرآن سے ہماری دلچسپی کو ہمیشہ قائم رکھے. میری بہنوں، قرآن کا علم حاصل کرنا جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہیں اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا یہ ہم پر فرض ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا اتارے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین رب العالمین. آوا کیا من جو کانا ہو میتن مردہ، پس احیینا ہم نے زندگی دی ہو اس کو، فاحیینا ہو پس ہم نے زندگی دی اس کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا لہو اس کے لیے نورین نور روشنی، یمشی وہ چلتا ہو، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس روشنی ہی کا اشارہ نور کی طرف ہے، یعنی وہ چلتا ہو اس روشنی میں، فی الناس لوگوں میں، لوگوں کے درمیان. کیا جیسا من جو مثل ہو، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں ہو، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے. کذالک اس طرح زینا خوشنما بنا دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا جو کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے. آوا من کانا کیا وہ شخص جو کانا میتن مردہ ہو، فاحیینا ہو اور پس ہم نے اس کو زندہ کیا، اور وجعلنا اور ہم نے بنایا لہو اس کے لیے نورن روشنی، یمشی بھی اور وہ چلتا ہو اس نور کی روشنی میں، فی الناس لوگوں کے درمیان، کمم مثل ہو کیا اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیسا بخارج منہا اور اس سے نکلنے کی وہ کوشش بھی نہ کرتا ہو. کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ یہاں میری بہنوں میتہ جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ انسان کی جہالت اور بے شعوری کی حالت ہے، اور زندگی سے مراد علم اور حقیقت شناسی کی روشنی ہے، علم کی روشنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو لا علم تھا، یعنی مردہ تھا، اس کے سامنے زندگی کے کوئی مقصد نہیں تھا، اسے کوئی علم نہیں تھا، بس ہم نے اس کو زندگی بخشی، ہم نے اسے شعور بخشا، ہم نے اس میں علم دی، ہم نے اسے صلاحیت عطا کی،
اور وہ جو اس علم کے سے حاصل کی اس روشنی میں وہ چلتا ہو، یعنی جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، جسے معلوم نہیں کہ راہ راست کیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے خواہ کتنا ہی کامیاب انسان ہو، اپنے جسمانی تقاضے کو پورا کرنے میں کتنی بھی صلاحیت رکھتا ہو، مگر آخروی اور روحانی اعتبار سے وہ زندہ حیوان ہے، یعنی مردہ ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو جانتا اور پہچانتا ہو، جسے یہ شعور حاصل ہو کہ یہ زندگی جو اسے ملی ہے وہ خدا کی امانت ہے۔ اس زندگی کی مہلت اسے اپنی ہمیشگی کی زندگی، اپنی لازوال زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ملی ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہو، جس کو یہ علم کی روشنی حاصل ہو جائے اور وہ اس علم کی روشنی میں لوگ درمیان زندگی گزار رہا ہو، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کرتا ہو؟ تو علم میں میری بہنوں، علم شعور کے 3 تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم شعور کی جستجو میں لگے رہنا۔ یہ علم میں یہ وہ علم ہے، دین کا علم وہ علم ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک یہ حاصل کی، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور علم نمبر 2، جو علم حاصل ہو جائے اس کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے۔ نمبر 3، اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس علم کی روشنی کو دور دور تک جہاں تک ممکن ہو پھیلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہاں کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے ہم نے اسے زندگی بخشی اور ہم نے اس کو علم دیا اور وہ علم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان اپنی زندگی بسر کر رہا ہو۔ یعنی اس علم کے اس زندگی کے جو 2 تقاضے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ اس کو یہ شعور حاصل ہو کہ وہ کیوں آیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کا نصب العین کیا ہے۔ یہ جاننا جہاں تک ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا، جان کر بیٹھ جانا، یہ یعنی علم حاصل کر لینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا، اسی زندگی میں روشنی گزارنا اور لوگوں کے درمیان گزارنا، لوگ اس کی گواہی دیں، لوگ اس بات پر گواہ بن جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ ظلمات لیس بخارج منہا، یعنی جو اپنے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہو، یا جو اپنے معاشرے میں رائج ہو، یا ہمارے خواہشات نفس جو کہہ رہی ہو، اس تمام چیزیں کیا ہیں؟ ظلمات ہیں۔ ظن اور گمان، توہم پرستی، خواہشات نفس، یہ بدعات، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ظلمات ہیں۔ روشنی یعنی روشنی والا راستہ صرف ایک ہے اور ظلمات بہت سارے ہیں۔ یہاں پر نور آیا ہے، ظلمات آیا ہے، ظلمات یعنی ظلم کی جمع ظلمات، اندھیرے کی جمع ہے یہ، تو بہت سارے اندھیرے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں اور وہ اسے یعنی اس کے پاس روشنی ہے، یعنی وہ ایک روشنی لیکن اس روشنی کی طرف وہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہو، بس وہ کہہ رہا ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی صحیح ہیں، بس کچھ ظن اور گمان پر زندگی گزار رہا ہے کہ یہ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ظن اور گمان پر جو زندگی گزار رہا ہو اور اس اندھیرے سے نکلنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں اس شخص جیسے ہو سکتے ہیں جو شعور کی زندگی گزار رہا ہو اور جسے یہ ہر وقت یہ خوف طاری ہو کہ زندگی میں وہ آیا کیوں ہے اور جا کر اسے کن کاموں کا حساب دینا ہے، جو اس شعور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، دونوں کو زندگی میں نمایاں فرق ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اس تاریکی میں پڑے رہنے پر جو بضد ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی دکھائی روشنی سے وحشت زدہ ہو رہے ہیں، اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔
اللہ کی قدرت یہی ہے، قانون و قدرت یہی ہے کہ جو لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان پر وہی چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کو چینج کرنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، نہ ان کی خواہشات نفس اس بات کی اجازت دے رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بس ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، دو راستے ہم نے نمایاں دکھا دیے ہیں، ایک صحیح راستہ اور غلط۔ اب یہ اس کی آزادی اسے بخشی گئی، جو راستہ وہ چاہے اختیار کر لے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کا اعمال اسے خوشنما بنا دیا گیا ہے اس کے لیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریتن، فی میں کل ہر قریتن ہر بستی میں، اکابرہ، اکابر اکبر کی جمع، اکبر بڑا، اکابر اس کی جمع ہے مجرمی ہاں، اور اس طرح ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرتے رہیں، داؤ پیچ چلتے رہیں، اپنی چال بازیاں پھیلاتے رہیں۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، نہیں وہ فریب پھیلاتے، الا مگر بانفسہم، اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی کسی بستی میں دعوت حق بلند ہوتی ہے تو مخالفین کا گروہ، باطل کے علمبردار اس دعوت کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اس پر اپنی تمام طاقتیں صرف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بستی میں اکابرہ مجرمیہا، یعنی ہمیشہ یہ مخالفت علمبردار لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہمیشہ مخالفت جو کچھ مقام رکھتے ہیں معاشرے میں ان کی طرف سے ہوتی ہے، عوام الناس نہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو علمبردار ہوتے ہیں، جنہیں لوگ جانتے ہیں، ان کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ عوام الناس میں تو یہ بہت کم ہوتے ہیں، جو اکثریت ان کی کیا ہوتی ہے، تماشائیوں میں سے ہوتی ہے، اور وہ جس کا پڑھنا بھاری ہوتا ہے اس کی طرف جھک جاتے ہیں، یہ عام وہ ہوتی ہے، لیکن اس میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راہ حق کا حصہ ہے، مگر یقین مانیے کہ ایک وقت آئے گا جب انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ان کی مخالفت کا نقصان الا بانفسہم وما یمکرون الا بانفسہم، انہیں پتہ چل جائے گا ان کی چال بازیاں، ان کی مخالفت کا نقصان کس کا ہوا، سب سے زیادہ اس زد میں ان کی اپنی ذات آئی ہے، سب سے زیادہ، مگر انہیں بھی شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالو، انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، مثلا، اسی کی مثل، ما اوتیا، جو دیا گیا رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ اب اگلی وہ کیا بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی، قالو، کیا کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا مثلا، کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی کی مثل، ما اوتی رسول اللہ۔ یعنی مخالفت جب بھی ہوتی ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہوتی حق انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ حق کا راستہ انہیں اس میں کوئی شک اور شبہ ہے، بلکہ حق کا راستہ تو اتنا روشن اور واضح ہوتا ہے کہ ہر دل پکار اٹھے کہ سچ یہی ہے، مگر اس راہ میں جو سب سے پہلی چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، خود پسندی ہے۔ یہ انکار زور شور سے ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جن کی زد پہ ان کی اپنی ذات، جس کی زد میں ان کی اپنی ذات آتی ہو، کہ سرداری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز بلند کی حق کی تو سب سے پہلے کون آیا؟ جس کی اپنی ذات اس کی زد میں آ رہی تھی، اس کی مخالفت میں وہ لوگ آئے۔ ابو جہل، یہ سرداران، عتبہ، شیبہ، جو مکہ کے علمبردار تھے، سرداران تھے، وہ اس کی زد میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو دراصل وہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم نہیں مانیں گے حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ، جہاں تک کہ ہمیں وہ دیا جائے جو رسول اللہ، جو رسول کو دیا گیا، اللہ کے رسول کو دیا گیا، ہمارے پاس فرشتہ آئے، ہم پر وحی کرے، ہم سے وہ پوسٹ، وہ منصب ہم کو عطا کرے تو ہم مانیں گے۔ دراصل یہ انانیت اتنی تباہ کن چیز ہوتی ہے، یعنی اس راہ میں جو سب سے پہلی چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت اور خود پسندی ہے، کہ اگر ہمیں یہ پوسٹ حاصل ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ اپنی بڑائی کا زوم، منصب کی خواہش ایسی تباہ کن چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی ایک خواہش نے قوموں اور ملکوں کو تباہ کیا، اسی خواہش نے ابلیس کو ملعون کیا، اسی خواہش نے بنی اسرائیل کو مغضوب علیہ میں شامل کیا، اور آج پوری دنیا کی تباہی یہودیوں کے اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا پر ان کا راج ہو۔ تو یہ مخالفت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں وہ چیز دی جائے جو رسول اللہ کو دی گئی، وہ تب تک نہیں مانیں گے۔ یہ وہ منصب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کا اہل کس کو بنائے، اپنی رسالت کا منصب کس کو دے۔ اللہ یہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ منصب، یہ پوسٹ کسی کی خواہش سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ منصب تو ذمہ داری کا وہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں ذمہ داری کو سمجھ لے کبھی بھی اس کی خواہش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو میری بہنوں، یہ ذمہ داری یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جس نے اس پوسٹ کی خواہش کی، اس منصب کے لیے اس نے اس حق کو ٹھکرایا یا اس منصب کی خواہش پر کہ دل میں اس نے جگہ دی، اس نے حق کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس ذمہ داری کا بار ڈالا گیا تو آپ نے ذمہ داری کو ادا کرنے میں نہ اپنی ذات کی پرواہ کی، نہ گھر والوں کی فکر کی، اگر تھی تو اس تحریک کو، آواز کو دور دور تک پھیلانے کی۔ میری بہنوں، اگر انسان کو اسلامی تحریک سے سچی محبت ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز نظر انداز کرنی پڑتی ہے وہ اپنی ذات ہے۔ اسے سب سے پہلے اپنی ذات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ فکر ہو تو صرف تحریک کے پھلنے پھولنے کی، اس کی کامیابی کی۔ اور انانیت کا جذبہ تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جذبہ جہاں بھی ابھرتا ہے، چاہے خاندانی معاملات میں ہوں، چاہے سماجی معاملات میں ہوں، چاہے وہ دینی معاملات میں ہوں، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے بھی جب وعدہ لیا، یہ منصب جو میں نے تمہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہ منصب دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ جو یہ منصب جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ سراسر اللہ کی عنایات ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے اخذ لیا، پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہوا کوئی رسول تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جو تمہارے پاس اس کی تصدیق کرتا ہوا رسول آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہاں پر تاکید ہے کہ تم کو ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا
کہ یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اندر یہ اگر ہم کو یہ منصب دیا گیا ہے تو یہ صرف ہمارے لیے ہے یا ہمارے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے وعدہ کیا تم اس بات تو تم پر اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور تم میری اس کی بھاری ذمہ داری تم اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاشہدوا، گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب رسولوں کو عطا کیا اور رسولوں کو بھی اس بات کی آگاہی دی کہ مت سمجھ لینا کہ ذمہ داری کے لائق صرف تم ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کسی اور سے کام لینا چاہے، تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے وہ آئے تو تمہیں اس کی تصدیق بھی کرنی ہوگی اور تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ تو یہ دراصل یہ ایسی جذبات ہوتے ہیں، انانیت، خواہش، منصب، پوسٹ، کہ جس نے اس خواہش نے یہ خواہش ایسی چیز ہے، یہ خود پسندی، انا کا مسئلہ، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب یصیب الذین، ان قریب یصیب، پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا۔ کیا جرم کیا؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کو وہ چیز ملے گی، ہم کو وہ منصب ملے گا تو ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صغار عند اللہ، صغیر کی جمع صغار ہے، صغیر کی جگہ صغار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے انہوں نے بڑائی کا دعویٰ کیا ہے، پوسٹ کا دعویٰ کیا ہے، منصب کی خواہش کی ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے چھوٹے لوگ ہیں وہ، صغار عند اللہ، سب سے ذلیل لوگ وہ ہیں جو اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وعذاب شدید، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہنچے گا ان لوگوں کو اللہ کا سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ اس منصب کے لیے، اس خواہش کے لیے اس نے پیغمبروں کو چھٹلایا، اس کے لیے داو پیچ چلے، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالا۔ یہودی کہتے تھے نا، ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھیں کہ وہ پیچھے آپ لوگ پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو تم خود ذبح کرو تو وہ ذبیحہ حلال ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے مار دے وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام سب کچھ جانتے ہیں، دراصل لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس پیغمبری کا منصب ان کو کیوں نہیں ملا اس خواہش میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب پہنچے ان مجرموں کو پہنچے گا اللہ کا سخت عذاب، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے چھوٹے لوگ ہیں، سب سے ذلیل لوگ ہیں جو اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ بما کانوا یمکرون، جو کچھ وہ مکر و فریب کرتے ہیں، جو کچھ اس کے لیے داو پیچ چلتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، اللہ کا سخت عذاب ان پر پہنچے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس من جو، یرد اللہ، جس ارادہ کرے اللہ، پس جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ، یہ کہ یہدیہ، کہ اس کی رہنمائی کرے، اسے ہدایت دے، یشرح، کھول دے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت ملے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے سینے میں منصب کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اسلام پر مطمئن رہے، آگے کی صف میں رہ کر اس کام کو انجام دینے کی خواہش نہیں،
بلکہ جس صف میں بھی اسے جگہ ملے گی اپنے دل میں اتنی کشادگی اسلام کے لیے پائے گا کہ جہاں جس حالت میں بھی جس کنڈیشن میں بھی جو بھی پوسٹ جو بھی کام مل گیا وہ اس کے انجام دینے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ جھاڑو لگانے کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ چٹائی بچھانے کی ذمہ داری ہو، جو بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر، کیونکہ اس کی خوش نصیبی اس کی اپنی یہ سمجھتا ہے میں اس صف میں میرا شمار ہے، اس صف میں جو اللہ کی صف ہے جسے اللہ نے اہل اللہ کہا ہے ان لوگوں میں میرا شمار ہے، وہ اپنی خوش نصیبی یہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس صف میں رہ کر جو بھی کام اس کو ڈیوٹی ملتی ہے اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے کہ اللہ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے ہدایت کا یا جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یہدی اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، ومن یرد اور جو ارادہ کر لیتا ہے اور جس کے لیے ارادہ کر دیتا ہے ان یضلہ اس کو بھٹکا دے، یجعل صدرہ تو بنا دیتا ہے اس کے سینے میں ضیقاً تنگی حرجن، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، حرجن ایسا بھیجتا ہے کأنما یصعد فی السماء، پھر وہ شرط لگاتا ہے وہ اس کی طرف آنے میں اس طرح اس کا سینہ بھیجتا ہے، اس کی راستے پر چلنے میں اس طرح اسے مشکل لگتا ہے کہ جیسے یصعد فی السماء، جیسے کوئی اسے آسمان کی طرف اس کی روح پرواز کر رہی ہو، کوئی کام اسے دیا جاتا ہے تو اس طرح سے اپنے دل میں اس کے لیے تنگی پاتا ہے کہ جیسے اس کو لگتا ہے اس کے اوپر پہاڑ ڈال دیا گیا ہو، جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، کذالک اس طرح یجعل اللہ ڈال دیتا ہے رجس ناپاکی علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس طرح کے اعمال ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا اور یہ ہے صراط و راستہ ربی کا تیرے رب کا مستقیمہ ہے، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقیناً ہم نے تفصیل کے ساتھ آیات بیان کر دی ہیں، لقومی مگر کس کے لیے ہے یہ؟ یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو نصیحت پر بحث و مباحثہ نہیں کرتے بلکہ کھلے دل سے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ لہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم ان کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ ولیہم اور وہ ان کا سرپرست ہے، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون کیونکہ وہ عمل صحیح طرز عمل کی وجہ سے ان کا سرپرست کیوں ہوگا؟ بما کانوا یعملون جو صحیح طرز عمل انہوں نے اختیار کیا اس کے سبب ان کا رب ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور اللہ ان کا دوست ہوگا، ان کا ولی ہوگا، ان کا سرپرست ہوگا، بما کانوا یعملون اعمال کے سبب، منصب اور پوسٹ کے سبب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے ولیہم بما کانوا یعملون۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا، تعالیٰ ہمیں اس اعمال کی توفیق دے کہ جب ہم اللہ کی سرپرستی ہمیں شامل ہو جائے، اللہ کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ ہمارا دوست، ہمارا ولی اور کارساز بن جائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں سلامتی کے گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے۔ وَيَوْمَ اور اس دن یحشرہم جمع کرے گا انہیں، جمیعاً سب کا سب اکٹھا، یہ جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم
یقیناً تم نے اکثر کو من الانس انسانوں میں سے اکثر سے خوب فائدہ اٹھایا. یہ بریکٹ میں لکھنا پڑے گا. وقالا اور کہیں گے اولیاءہم ان کے ساتھی من الانس انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب ربنا استمتع اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا بعضنا ببعض ایک دوسرے سے وبلغنا اور ہم پہنچ گئے اجلنا اپنی مدت کو الذی جو اجلتا تو نے مقرر کی تھی لنا ہمارے لیے. قال النار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے الا مگر ماشاء اللہ جس کے لیے اللہ چاہے. ان ربک بے شک تیرا رب حکیم علیم حکمت والا اور علم والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی تمام ہٹ دھرمیاں ان کی تمام گمراہیاں کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو ملعون قرار دیا تھا ابلیس کو رادہ درگاہ کیا تھا اس کی نافرمانی کے سبب تو اس نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے. اس نے وہ کہا تھا کہ ھذا الذی کرمت علی ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ کیا کہ تو نے مجھ پر فضیلت دی اس آدم کو تو نے مجھ پر فضیلت دی اگر تو مجھے موقع دے لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلہ تو میں اس کی ذریت کو اس کی چٹ کر جاؤں گا اس کو نافرمان بنا کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک جنوں کے گروہ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا تم نے جو مہلت مانگی تھی تم نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور خوب انسانوں پر ہاتھ صاف کیا. وقال اولیاءہم تو انسانوں میں سے کہیں گے جو ان کے ساتھی بنے تھے شیاطین کے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وبلغنا الذی اجلت لنا وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. تو انسان خود یہ گواہی دے گا انسانوں میں سے جو لوگ ان کے اعلی کار بنے تھے وہ خود گواہی دیں گے کہ ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا یعنی ہم نے ان کی پوجا کی ان کے تھانوں پر نظریں اور قربانیاں پیش کی ان کے کہے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا. اسی طرح ہمارے کاہنوں ساحروں یعنی جادوگر کاہن اور ان تمام نے اپنے مقاصد کے لیے طرح طرح سے جنوں کا استعمال کیا یہاں تک کہ یہ دن آ گیا اور ہمیں اپنے اس عمل کے انجام پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی. میری بہنوں یہ عرب جاہلیت میں جنوں کو وہاں پر عربوں میں مذہبی اور سماجی زندگی میں بڑا دخل ہو گیا تھا. کہانت اور جادوگری یہ تمام جو تھی ان کی گرم بازاری جو تھی ان کے دم قدم سے تھی. شاعری تک کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ جنات الہام کرتے ہیں اور ہر بڑے شاعر کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ضرور ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ کہتے تھے ان کے ساتھ کوئی جن ہے. ہر وادی کے الگ الگ جن مانے جاتے تھے. سفر میں جنگ میں صلح اور فتح کے معاملات میں وہ ان کا بڑا عمل دخل سمجھتے تھے. تو یہاں پر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن انسانوں کو جنوں پر اتنا عقیدہ تھا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم ان پر غور و فکر کریں کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط. یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے اپنے اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر یہ تمہید کا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تمہید کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنا چاہیں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال النار مسواکم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے الا ماشاء اللہ مگر جس کے لیے اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے. وکذالک نولی اس طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعض کا ہم دوست بنا دیتے ہیں بما کانوا یکسبون
کیونکہ وہ اسی کی کمائی کرتے تھے، یعنی جیسی ان کی کمائی ہوگی ویسے ہی ان کے دوست ہوں گے، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے دوست ہوں گے۔ یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ جن، والانس اور انسان، اے جنوں کے گروہ اور انسان، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، جو تم کو سناتے تھے تم پر آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، لقاء، ملاقات کی، یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا جو تم کو میری آیات سناتا اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے غفلت میں ڈال رکھا تھا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اسی کا سورہ ملک میں آیا ہے کہ جب انہیں کسی گروہ کو جہنم، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر، تو جہنم کے کارندے، جہنم کے خازن اسے سوال کریں گے، جو منتظم وہاں جہنم کے ہوں گے، وہ سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہاں ہم خود گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ان کی خواہشات نفس نے اس قدر انہیں الجھا دیا تھا کہ انہیں مہلت ہی نہیں تھی کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا۔ وشہدوا علی انفسہم، وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ انکار کرنے والے تھے، وہ خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شہادت اس لیے لی جائے گی ان سے کہ ثابت ہو جائے کہ ان لم یکن ربک مہلک القری، تمہارا بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا، ظلم کے سبب، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ اس کے باشندے غافل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، یہ گواہی اس لیے لکھی جا رہی ہے تاکہ یہ وہ وقت آنے سے پہلے تمام کچھ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کسی بستی کو جب ہلاک کیا جائے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور تیرا رب، اور ما نہیں ربک، اور تمہارا رب نہیں ہے بغافل، غافل، عما یعملون، اس اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، نہیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، اور وہ رحمت والا، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اللہ تمہارا بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ کو یہ اختیار ہے، اللہ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تم کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم، اور تم جانشی بنائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشأکم، جیسا کہ اس نے تم کو پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اللہ نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ چاہے تو تمہیں یہاں سے ہٹا دے
اور تمہاری جگہ ایسے جانشین پیدا کرے جو اللہ کی بات کو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ میری بہنوں، ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل تو کر رہے ہیں، مگر ہم کو اس پر عمل کی کتنی فکر ہے؟ ہم نے اپنے گھر کو، اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو کتنا اس کے مطابق بنانے کی ہم نے کوشش کی۔ یہ اپنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری عبادت سے، تمہاری فرمانبرداری سے بے نیاز ہے۔ تم چاہے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرو یا نہ کرو، اس کے لیے تم اٹھ کھڑے ہو یا نہ ہو، اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، صاف کر دے اپنی زمین کو تم سے، اور تمہارے پھر دوسرے لوگ، ایسے لوگ لے آئے جو اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، یعنی یہ ہمیں ایک بنا بنایا ماحول مل گیا ہے، ہم نے گھر میں بیٹھ کر یا کچھ وقت نکال کر ہم نے قرآن پڑھ لیا، بڑی بات یہ نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حاصل کیے علم کو، ہم اس کو ادا کرنے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کون سا عمل اس سے ہٹا ہوا ہے اور کون اس کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کسوٹی ہے، فرقان ہے، یہ ہمارے عمل کو کھرا اور کھوٹا بتائے گا۔ اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں، تب جا کے ہم یہ سوچیں، تب ہم جا کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس علم سے ہم حاصل کر رہے ہیں ہمیں آخرت میں کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی دعوت دی جائے، اس پر ہم اس دعوت پر لبیک کہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس میں کہیں ہمارا نفس حائل نہ ہو۔ اگر نفس حائل رہا اور ہم نے عذر بلا وجہ پیش کر دیا تو پھر اللہ کے ہاں ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ ایک موقع دے رہا ہے، مہلت عمل ہمیں دے رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے اب تم اپنے آپ کو چینج کر لو، اب تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اب کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں کچھ چینج نہ آیا تو پھر اتنا ہی زبردست اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ انما توعدون، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لآت، ضرور آئے گا۔ لام یہاں پر تاکید وہ آنے ہی والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی کب تک اپنی ہٹ دھرمی پر، کب تک تم اللہ کی نافرمانی کر کے کس بلبوتے پر تم یہ اپنی وہ دکھا رہے ہو؟ وہ وقت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اس حساب کا وقت آ کر رہے گا، اور کوئی طاقت خدا کو عاجز نہیں کر سکتی۔ قل، کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون، کہ کون ہے لہو عاقبت الدار، کہ کس کے لیے ہے، من تکون کس کے لیے ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، آج ہم بچ بھی گئے تو ایک دن تو جانا ہے، اس جان کو بچا کر ہم کریں گے کیا؟ یہ تو ہم خوب جانتے ہیں کتنے سال جئیں گے، کتنے دن جئیں گے، وہ گھڑی تو آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر، دار آخرت کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں پر ان کے کچھ اعمال کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، ذرا
جو پیدا کیا من الحر سے کھیتیوں میں سے والانعام اور جانوروں میں سے نصیباً حصہ، یعنی انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور جانوروں میں سے انہوں نے حصہ مقرر کر لیا ہے۔ کس کا حصہ؟ فقالو، پس وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، وہ اپنے دعوے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وَھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کانا، پس نہیں ہے، لشرکائہم، فما کانا، پس جو ہو، لشرکائہم، ان کے یہاں پس ما جو، کانا ہو، لشرکائہم، ان کے شرکا کے لیے، فلا، پس نہیں، یصلو، پہنچتا، اللہ، یعنی جو حصہ وہ اپنے شرکا کا لگاتے ہیں، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا، جو وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے لگاتے ہیں جو حصہ، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وما کانا، اور جو ہوتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، فہوا، پس وہ یصل، پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء، بہت برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل، جو برے اعمال تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پر ایک ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے جو ان کے جانوروں میں سے وہ حصہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک حصہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ اور ہمارے جو معبود ہیں ان کا ہے۔ یعنی بات کہ وہ خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے، جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں، لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور ان پر جو بزرگان اسلاف جو ان کے ہیں وہ ان کے طفیل کے برکت سے ہے جو ان پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے وہ دو حصے نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کا نام کا اور اس اللہ کے شکرانے کے طور پر، اور دوسرا حصہ اپنے قبیلہ یا خاندان کے جو ان کے سرپرست معبود ہوتا تھا، جو ان کے قبیلے کا معبود ہوتا تھا، اس کی نظر و نیاز کا وہ نکالتے تھے تاکہ ان کی مہربانیاں ان میں شامل رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اسی ظلم پر گرفت فرماتا ہے کہ یہ سب مویشی ہمارے پیدا کیے ہیں اور ہمارے عطا کردہ ہیں، ان میں یہ دوسروں کو نظر و نیاز کیسی؟ اور دوسرا جو یہاں پر ہے کہ جو فما کان لشرکائہم فلا یصل اللہ، جو اپنے شریکوں کے لیے وہ حصہ نکالتے ہیں اس میں سے تو اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لطیف طنز ہے کہ ان کی اس حرکت پر جو خدا کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو دلچسپی انہیں اپنے شریکوں سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ مثلاً جو غلے یا پھل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے تھے ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصہ میں شامل کر دیا جاتا، اور اگر شریکوں کے حصہ میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی کے حصہ میں واپس کر دیا جاتا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے، اس کے حصے میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ وہ جو مندروں ان کے پروہت ہوتے تھے وہ یہ اس طرح کی وہ ڈرات کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے، رہے یہ شریک تو یہ بندے ہیں، خدا کی طرح غنی نہیں ہیں، اس لیے ذرا سی کمی بیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی۔ تو اصل میں ان کی جو یہ وہم جو تھی، اصل کیا تھا، توہم پرستی جو تھی، اس کی جڑ کیا تھی؟ وہ عرب کے جو جوہلا تھے، یعنی ان علم سے امی کہلاتے تھے، علم تو ان کے پاس تھا نہیں، وہ اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مدد میں وہ صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کو وہ نکالتے تھے تو یا تو براہ راست مذہبی طبقوں میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا۔
تو وہ اس کا واسطہ کس سے پڑتا تھا؟ مجاور اور پجاری جو ہوتے تھے ان سے پڑتا تھا. اس لیے وہ ان کو ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ اگر انہوں نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی تھی تو خدا کے حصہ میں اگر کمی ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر خدا کے پیاروں کے حصہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حتی الامکان کچھ کمی بیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ ان کا نظریہ یہ تھا. انہوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا رکھا تھا کہ اللہ کے حصے میں کمی ہو جائے، لیکن شرعی ان کے اللہ کے پیاروں میں کے حصے میں، کیونکہ وہ حصہ کس کو جاتا تھا؟ انہی کو ملتا تھا. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح زینا خوبصورت بنا دیا تھا، خوشنما بنا دیا تھا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم ان کے اولاد کا قتل، شرکاءہم ان کے شرکا نے، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ انہیں ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا اور لباس بنائیں یعنی مشتبہ بنا دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو. یعنی ان کی جو اہل عرب میں جو قتل کی اولاد کی قتل کی جو صورتیں جو رائج تھیں اس میں سے یہ بھی تھی کہ اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد کا قتل کرتے تھے، ان پر بھیٹ چڑھاتے تھے، ان کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا یعنی اب سوچ سکتے ہیں کہ گمراہی انہیں کہاں تک لے جاتی ہے، یہ عقیدہ ان کا کہاں تک انہیں لے جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ان کے لیے وہ قتل کرنے کے لیے چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَا فَعَلُوهُ تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ وہ جو کچھ افطرا پردازیہ میں لگے ہیں، جس میں وہ لگے ہیں وہ لگے رہیں. یعنی اگر اللہ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے انہیں 2 راستے انہیں دکھا دیے ہیں، 2 نمایاں راستے، واضح راستے. اب مگر آزادی اللہ نے اسے دی ہے، تو اللہ کی مشیت یہی ہے کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے. اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. بس اگر یہ لوگ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے سمجھانے سے نہیں مانتے ہیں تو ان پر اصرار نہ کریں، انہیں ان پر کے حال پر چھوڑ دیں. وقالو اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہادھی انعام وحرث حجر یہ ہمارے جانور ہیں اور یہ ہماری حرث اور یہ کھیتیاں حجر محفوظ ہیں، یعنی یہ ہمارے معبودوں کے نام پر، یہ ہمارے جانور یہ معبود کے لیے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں معبود کے نام پر، اور یہ ہماری کھیتیوں کا جو اس میں سے اناج پیدا ہوگا اسے ہم نہیں کھائیں گے، تو ان کے نام نظر کیا جائے گا. لا یطعمھا نہیں اس کو کھاتے، الا من نشاء مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم وہ اپنے دعوے میں یہ کہتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کچھ نہیں تھا، وہ اپنے گڑھ کر اپنے دعوے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جانور ہے اور یہ کھیتی یہ محفوظ ہے، اس میں سے ہم نہیں کھائیں گے، اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء مگر جسے ہم کھلانا چاہیں. وانعام حرمت اور اس جانور پہ حرام ہے ظہورها اس کی پیٹھ، اور وانعام اور کچھ جانور لا یذکرون نہیں ذکر کریں گے یا نہیں نام لیں گے اسم اللہ کا نام، اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے. یعنی کچھ جانور کی پیٹھ کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا کہ اس پر وہ سوار نہیں ہوں گے، اور کچھ جانور ایسے تھے جس کو کہتے تھے اس پر اللہ کا نام نہیں لینا ہے. وہ اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بعض مخصوص منتوں اور نظروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جس پر اللہ کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا، ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے بھی تو لبیک اللہم لبیک یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ کہتے تھے نا، پکارتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو اس لیے وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھنا، اس پر حج کرنا بھی ممنوع تھا. اس طرح ان کا دودھ دوہتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرتے وقت یا ان کو کھاتے وقت اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے. یہ انہوں نے جس کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، اس پر وہ اللہ کا نام نہ آئے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ افتراء علیہ، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. سیجزیہم، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں، بما کانوا یفترون، جو کچھ ہم انہیں ان کا بدلہ انہیں دیں گے جو کچھ وہ انہوں نے گڑھ رکھا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون، اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون، جو کچھ پیٹوں میں ہے، ہذہ الانعام، اس جانور کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہم مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَيَكُمْ، اور اگر وہ ہو میتۃ مردہ، فہم فیہ شرکاء، تو اس میں سب شریک. اگر وہ مردہ پیدا ہوا، پہلے تو کہتے تھے جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہوا تو فہم فیہ شرکاء، سب مل کر کھائیں گے. سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے، وصفہم، جو کچھ انہوں نے گڑھ رکھا ہے. انہ حکیم علیم، بے شک حکمت والا اور علم والا ہے. قد خسر الذین، یقیناً گھاٹے میں ڈالا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، بیوقوفی میں اور بغیر علم کے، وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اور انہوں نے اس پر افطرا پر اللہ پر جھوٹ گڑھا. قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ گمراہی میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ شیطان پھر اس سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. آپ سوچیں کہ اپنے مال ان کے مال میں بھی ان کا حصہ لگاتا ہے، ان کی اولاد، جس سے انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مگر اس قدر وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ اولاد کا قتل بھی ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان بہت ساری توہم پرستی یا بہت ساری ایسی وہ ہیں چیزیں ہیں کہ انسان جس کی محبت میں اپنا عزیز سے عزیز تر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گمراہی کے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. کیونکہ شیطان ان راستوں سے بھی آتا ہے، اور اس طرح سے انسان کی پوری زندگی کی ریاضت ایک لمحے میں ختم کر دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے جو ہم نے کچھ اتنی محنت سے جو کچھ ہم نے عمل اچھے کیے ہیں وہ ہماری پوری زندگی کا. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہوتے تھے کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اے لوگو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں تھی؟ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی. یہ حکم نازل ہو گیا تھا، اور کہ کہیں آگے کی آیت میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہاری تمام وہ ناکام ہو جائیں. وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ان سے معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں اگر میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میری زندگی کی پوری ریاست مٹی میں مل جائے گی. اس طرح ان کو اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر تھی. نبی سے محبت کے باوجود وہ نبی کے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ کہیں میرے اعمال، کیونکہ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی اور انہیں فکر تھی اس بات پر کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسی طرح سے اپنے جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی فکر پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.